الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں هدى للمتقین یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب وہ پرہیزگار جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں ومما رزقناهم ينفقون اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اتاری وما انزل من قبلک اور ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ سے پہلے اتاری وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی پہلو سے بھی کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے پرہیزگاروں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور علیہ السلام پہ اتاری گئی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے اتاری گئی اور چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان تمام نشانیوں پر ان تمام علامات پر بیان ہو چکا ہے گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور میں نے اس مسئلے کے ایک پہلو پر عرض کیا تھا کہ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آخرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان کسی پیدا کرنے والے سے نے پیدا نہیں کی یہ خود بخود بن گئی ہے نہ اس کو کوئی بنانے والا ہے نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے
ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک مادہ تھا جو ترقی کرتے کرتے بکھرتا چلا گیا، اس کے ایک حصے سے زمین بن گئی، پھر آسمان بن گیا، پھر سیارے بنے، بہت چیزیں اس ایک مادے سے خود بہت بن گئی بغیر کسی بنانے والے کے۔ اس لیے ان کا نظریہ یہی ہے کہ جب انسان کو انسان کی حیثیت سے بنایا ہی نہیں گیا تو انسان پر کوئی ذمہ داری بھی باہر سے نہیں آ سکتی ہے۔ انسان پر صرف وہی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری اس کی طرف سے، ریاست کی طرف سے ہو، سماج کی طرف سے ہو، اپنی ذات کی طرف سے ہو، خاندان اور قبیلے کی طرف سے ہو۔ وہ کسی ایسی تعلیم کا اور ایسے کسی حکم کا پابند نہیں ہے جو اس کی سوسائٹی اور سماج سے باہر سے آئے۔ وہ کسی آسمانی تعلیمات پر یقین نہیں رکھتے، وہ نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ رسالت پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، لیکن اتنی بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ کائنات تباہ ضرور ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ یہ کائنات جو بنی ہے اس کا ایک سرکل چل رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، سیارے بھی گھوم رہے ہیں، کروڑوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں سیارے ہیں، اور وہ تمام سیارے آپس میں یعنی زمین دنیا خلا کے اندر گھوم رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی انرجی کم ہو رہی ہے، بیٹری لو ہو رہی ہے۔ جو ان کی بیٹری لو ہوتی جائے گی، انرجی کم ہوتی جائے گی، تو ان کی رفتار میں کمی آئے گی، پھر وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس چیز کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان سے ہے کہ قیامت کی کیفیت سیاروں کے ٹکرانے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی۔ وہ دنیا کے فنا ہونے کو مانتے ہیں لیکن قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے برپا ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، پھر دنیا پر ایک موت طاری ہوگی، پھر سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا۔ وہ لوگ اس نظریے پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، اسے وہ نظریہ ارتقاء کہتے ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ ایسا تھا اور ایسا ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے بھی بڑے تعجب کے ساتھ یہ سوال کرتے تھے۔ وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہم صرف یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کی زندگی موت پر ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سامنے بھی اعتراضات کیے گئے۔ قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، اے پیغمبر یہ کیا دعویٰ کرتا ہے تو کہ ہم جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا پھر اٹھائی جائیں گی؟ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی مٹی کے اندر، کیا اس کے بعد ہمارے ریزے ریزے کو پھر اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ جب وہ یہ سوال کرتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کیسے زندہ ہوں گی ہماری ہڈیاں جب وہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قل یحیینا الذی
ہوا انشأہا اول مرہ. اللہ نے بڑا سادہ سا جواب دیا ہے کہ وہی خدا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا وہی خدا تمہیں دوسری بار زندہ کرے گا. حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا کیونکہ تمہارا کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا. کہاں تھا تمہارا مٹیریل؟ ایک مٹی تھی. اس مٹی کو اللہ رب العزت نے خوراک بنایا. وہ خوراک تمہارا خون بنی. اس خون سے تمہارا مادہ منویہ بنا. وہاں سے خون کا گلچڑا بنا. پھر گوشت آیا. پھر اس میں ہڈیاں ڈالی گئی. پھر اس کو ایک صورت دی گئی. پھر اس میں روح ڈالی گئی. وہ رب جو اتنے مرحلے طے کر کے جب تمہارا کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا بغیر تمہارے کسی مٹیریل کے اس نے تمہیں بنا دیا. کیا وہ تمہارے وجود کے مٹیریل کو محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ تمہارے وجود کا یہ مٹیریل ریزہ ریزہ ہو جائے, مٹی مٹی ہو جائے, ذرہ ذرہ ہو جائے. بے شک اس وجود کے مختلف حصے دنیا کے مختلف حصوں میں, جیسے کبھی کسی کا بازو کاٹ دیا جاتا ہے وہ کہیں ہوتا ہے, کسی کی ٹانگ کاٹ دی جاتی ہے آپریشن ہوتا ہے وہ حصہ کہیں ہوتا ہے, کسی کا جسم کا کوئی حصہ دنیا کے کسی مقام پہ ہوتا ہے, کوئی حصہ کسی مقام پہ ہوتا ہے. اب وہ حصے دنیا کی نظروں سے تو اوجھل ہو سکتے ہیں لیکن وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اس کی نظروں سے تمہارے وجود کا یہ مٹیریل یہ روپوش نہیں ہو سکتا, یہ پوشیدہ نہیں ہو سکتا. وہ تمہارے وجود کے اس مٹیریل کو ایک ایک ذرے کو جانتا ہے. اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ تمہارے ذروں کو وہ جمع کیسے کرے گا. قرآن و سنت میں اس کے 3 بڑے اہم واقعات آئے. 2 واقعے قرآن, تیسرے سپارے, ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور ایک واقعہ بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے پہلی امتوں کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جس پر عذاب نازل ہوا تھا اور پہلی قوموں میں سے بعض قوموں پر ایسا عذاب آیا کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی پورے خطے کو زمین میں اٹھا کے آسمانوں پہ لا کے تو اوندا کر کے گرا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا, اے جبریل, اللہ جب تجھے کسی بستی کو اوندا کر کے گرانے کا حکم دیتے تھے تو کتنی بلندی پر لے جاتا تھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بلندی پر لے جاتا تھا کہ اس خطے پر جو کتے ہوتے تھے ان کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان والے سنتے تھے. اس سے اندازہ کیجیے کہ کتنی بلندی پر لے جا کر ان کو اوندا کر کے گرایا جاتا تھا. اب ایک بستی کو اتنی بلندی پر لے جا کر ان کی چھتوں کے بل گرایا جائے تو اس بستی میں رہنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ان کے جسموں کے کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے ایسی ہی کسی بستی کو دیکھا تو بڑے حیرت کے ساتھ اللہ رب العزت سے کہا, یا اللہ, اس بستی کے انسان جو پتہ نہیں کتنے ملبے کے نیچے آ چکے ہیں, ان کے جسم کے کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, بلکہ ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو سکتا ہے آپس میں مل بھی گئے ہوں, تو ان کو کیسے زندہ کرے؟
تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے موت طاری کر 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری رہی. 100 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندہ کیا تو ان سے پوچھا کہ تو اس کیفیت میں کتنی دیر تک رہا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں، تو 100 سال تک اس کیفیت میں رہا ہے. اب اپنے سامنے کھانے کو دیکھ، جو کھانا اس وقت تیرے ہاتھ میں تھا جب تجھ پر یہ موت کی کیفیت طاری کی گئی تھی. اب کھانا دیکھ رہے ہیں، کھانا تر و تازہ ہے، کھانے کے اندر کوئی بو نہیں، کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے پتا چلے کہ یہ 1 ہفتہ بھی پرانا ہو سکتا ہے. اور گدھا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مر چکا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے عزیر اب گدھے کی طرف دیکھ، کیسے ہم اس کے جسم کو جوڑتے ہیں، کیسے ہم دوبارہ اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، اور کیسے پھر ہم اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں تیرے سامنے. اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کیا. اب عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نبی کے دل کے اندر کبھی بھی کسی اللہ کے حکم کے بارے میں شبہ نہیں آ سکتا. پھر عزیر علیہ السلام کا یہ سوال کس لیے تھا؟ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تجسس رکھا ہے. اب ہمیں اگر کسی چیز کی خبر مل جائے، ہمیں بھی یہ خبر مل جائے قرآن و سنت کے حوالے سے کہ قبر کے اندر یہ ہوگا، تو ہمارے دل کے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مردہ جب تم اس کو قبر میں دفن کرتے ہو تو اس کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے، پھر ان کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. اب یہ ہمارا تجسس یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو صرف اس کو ایک کروٹ لیٹنے کی جگہ لے کے آئے تھے، اس کو صرف لیٹنے کی جگہ لے کے آئے تھے، وہ بیٹھ کیسے گیا؟ اب یہ چیز ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے احوال دوسرے زمانے سے مختلف رکھے. برزخ کے احوال دنیا سے مختلف ہیں، آخرت کے احوال برزخ سے مختلف ہیں، جنت اور دوزخ کے احوال حشر سے مختلف ہیں. اللہ رب العزت نے ہر زمانے کے احوال دوسرے زمانے کے احوال سے مختلف رکھے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوال صرف اس لیے کیا تھا کہ ایک تجسس تھا کہ میں کیفیت ہے، اور یہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے پال ان کو اپنے ساتھ معلوم کر. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالے، ان کو اپنے ساتھ اتنا معروف کر لیا کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ بعض جانوروں کے اندر اللہ رب العزت نے انس کا ایک خاص ملکہ رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ بہت معروف ہو جاتے ہیں. آپ مرغی بھی پالیں گے نا اور مسلسل اس کو دانہ کھلاتے رہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ معروف ہو جائے گی. کبوتر کو آپ پالیں گے وہ آپ کے ساتھ معروف ہو جائے گا. گھوڑے کو آپ پالیں گے وہ آپ پر آپ کے ساتھ معروف ہو جائے گا. کتا تک آپ اس کو رکھیں گے اپنے ساتھ تو وہ آپ کے
بلکہ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. جن دنوں میں برطانیہ میں تھا وہ وہاں ایک دوست مجھے اپنی دکان پہ لے گئے. ان کے ساتھ ایک انگریز کام کرتا تھا. مجھے اس دوست نے بتایا کہ اس نے شادی نہیں کی. میں نے کہا مجھے انگلش نہیں آتی ہے، اس سے پوچھو اس نے شادی کیوں نہیں کی. اس نے پوچھا اس سے، وہ کہنے لگا کہ شادی کی جاتی ہے بچوں کے لیے یا اپنی خواہشات کے لیے. خواہشات کے لیے شادی کی مجھے ضرورت نہیں. اور اولاد کو میں اپنے معاشرے کے اندر جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ والدین اپنی اولاد پر کتنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں اور پھر وہ اولاد کس طرح اپنے والدین کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. میں نے کتا پال لیا ہے، کم از کم اولاد سے زیادہ میرے ساتھ وہ انس اور محبت تو رکھتا ہے. ہمارے معاشرے کی اولاد، یہ میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں، اس کا کہنا کہ ہمارے معاشرے کی اولاد کا کہ دل کے اندر اپنے والدین کا وہ احترام، انس، محبت نہیں ہے. جو آپ ایک بلی پال لیں تو اس بلی کو آپ کے ساتھ انس ہو جاتا ہے. آپ ایک کتا پال لیں اس کو آپ کے ساتھ ایک انس ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے اپنے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ ابا جی، امی جی، ہمیں شادی کی ضرورت ہے، ہماری کہیں شادی کیجیے. نہیں، امی ابا کو پتا اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنی گرل فرینڈ یا اپنا بوائے فرینڈ ساتھ لے کے گھر میں آتے ہیں. والدین کو سب پتا چلتا ہے. اور پھر جب والدین پورے ہو جاتے ہیں تو اولاد انہیں اوریج سینٹروں میں جا کر چھوڑ دیتی ہے. بوڑھوں کے سینٹروں میں میں نے ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ وہ بوڑھے دیکھے ہیں جن کی اولادیں ہیں لیکن اولادیں ان کو سنبھالتی نہیں، وہ ریاست کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. ریاست ان کا انتظام کرتی ہے، ریاست ان کی تفریح کا انتظام کرتی ہے، ان کی خوراک کا انتظام کرتی ہے. اور والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق کتنا باقی رہ جاتا ہے. سال گزرنے کے بعد جب بچے کا برتھ ڈے آتا ہے یا بچی کا برتھ ڈے آتا ہے یا باپ کا برتھ ڈے آتا ہے یا ماں کا برتھ ڈے آتا ہے تو وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر وہاں جاتے ہیں اور جا کے اپنے بوڑھے ماں اور باپ کو پیش کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ اولاد کا والدین کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم 4 جانور اپنے ساتھ 4 پرندے مانوس کر کہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پالے، مانوس ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو ذبح کر کے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ان کا قیمہ بنا، پھر ان سب کے قیموں کو آپس میں مکس کر دیں گے، آپس میں مکس کر دیں گے اور مکس کر کے ان کا ایک حصہ اس پہاڑ کی چوٹی پر، ایک حصہ اس پہاڑ کی چوٹی پر، ایک حصہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیے. اب وادی میں درمیان میں کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ ایک ایک پرندے کو آواز دیں. اب ابراہیم علیہ السلام پرندے کو آواز دیتے ہیں. اس پرندے کے اجزاء ایک پہاڑ سے اٹھتے ہیں، دوسرے پہاڑ سے اٹھتے ہیں، تیسرے پہاڑ سے اس مکس قیمے میں سے جو 4 جانوروں کا یا 4 پرندوں کا مکس قیمہ ہے، اس میں سے صرف اسی پرندے کے اجزاء الگ ہوتے ہیں اور الگ ہو کے جمع ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں
ابراہیم علیہ السلام ان کو زندہ حالت میں دیکھتے ہیں، پھر دوسرا پرندہ، تیسرا پرندہ، چوتھا پرندہ. گویا اللہ رب العزت نے بتا دی کہ اللہ کتنا قادر ہے اس بات پر کہ اگر تمہارے جسم کے اجزاء زمین کے ذروں کے ساتھ مل بھی جائے تو اللہ رب العزت ان میں سے ان اجزاء کو الگ رکھنے کی، الگ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے پہلی امتوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے خوف خدا کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دی کہ مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے پہ خوف آتا ہے، اس لیے تم میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور جلانے کے بعد اس راکھ کو کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا. بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا. اب وصیت پر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام اجزاء کو دوبارہ جمع کیا، ان تمام اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ اس آدمی کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے میرے گناہ اتنے تھے کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی آپ کا سامنا کرنے کی، میرے گناہ اتنے تھے کہ میرے اندر حوصلہ نہیں تھا آپ کا سامنا کرنے کا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم انبیاء اکرام سے یہ سوال کرتے ہو کہ جب ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ کون اٹھائے گا؟ وہی اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جس نے تمہیں پہلی بار بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کیا. اب تو اس کے پاس تمہارا مٹیریل محفوظ ہے، اس نے تو صرف اس مٹیریل کو جمع کرنا ہے. اور کبھی کفار کی طرف سے، قوموں کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہ سوال ہو جاتا یسألونک عن الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دو چیزیں بتا دیجیے. پہلی چیز یہ بتا دیجیے کہ قیامت آئے گی لیکن انما علمها عند ربی، اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے. اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. بے شمار روایات ہیں. غزوہ تبوک کے بعد آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، جو لوگ مسلم تھے. انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے قیامت کے بارے میں سوال مت کرو، کیونکہ قیامت کے بارے میں اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. میں کئی بار آپ کو منع کر چکا ہوں کہ مجھ سے یہ سوال نہ کریں. اب ظاہر بات ہے نو مسلموں کو تو حضور علیہ السلام کے پرانے شہادات کا پتہ نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تو ان کو بتا دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها. اللہ رب العزت قیامت کے وقت پر خود ہی اس کو ظاہر کریں گے.
وہ جو سورہ اسرافیل اپنے منہ میں لے کے کھڑا ہے فرشتہ، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اپنے منہ میں فکر لے کے حکم کا منتظر ہے کس وقت حکم ملے اور میں نکل بجا دوں۔ فرمایا ان کو دوسری بات یہ بتا دو، قل عسى ان يكون قریبا، قیامت کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت کا وقت بڑا قریب ہے، قیامت کا وقت بڑا قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی علامات قیامت بیان کی۔ پہلی امتوں کے لیے سب سے پہلی علامت قیامت کیا تھی؟ آج بھی انجیل کی کتاب الاعمال کے اندر موجود ہے کہ پہلی امتوں کے لیے سب سے پہلی علامت قیامت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ انجیل کے اندر یہ موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہمارے بھائیوں بنی اسماعیل کے اندر اللہ کا وہ نبی نہ آ جائے جس کی بشارت تمام انبیاء دیتے آئے ہیں۔ اب ان کے نزدیک پہلی علامت قیامت حضور علیہ السلام کی بعثت، اور امت مسلمہ کے لیے علامات قیامت پہلی دو علامات قیامت، ایک ہے شق قمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند ٹوٹے گا، چاند دو ٹکڑے ہوگا۔ اور مشرکین مکہ نے جب حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر تو نبی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا، حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، اس انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، انہوں نے دیکھا اور پھر اس بات کی تسلی بھی کی۔ وہ جانتے تھے ایک ہوتا ہے جادو، جادو ہوتا ہے ایک محدود حد تک، مثلا میرا جادو اگر چلے گا تو یہاں پر موجود جو افراد ہیں ان پر چلے گا، میں ان کی نظر بندی کر کے جو بھی کرشمہ دکھا دوں، لیکن یہاں سے باہر اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ مکے والوں نے تسلی کر لی کہ باہر سے آنے والے قافلوں نے بھی نشاندہی کی کہ ہم نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ جب مکے والوں نے اس کے لیے شہادت مانگی حضور علیہ السلام سے، تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے تھے، اور چرواہے کی اس سوسائٹی کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی کسی چرواہے کی شہادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی شہادت کے لیے مکے والوں کے سامنے پیش کیا ابو بکر صدیق کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی شہادت ابو بکر صدیق دے گا۔ ابو بکر قریش کے سرداروں میں سے سردار تھے، ان کی شہادت کو جھٹلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے ابو بکر صدیق کا یقین اتنا کامل تھا، اور پیغمبر کو بھی ابو بکر کے ایمان پر اس پر اعتماد تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گواہی دیں گے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت دی، ہاں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام کہ حضور علیہ السلام ایک ایسے واقعہ معراج ہے تو شہادت ابوبکر صدیق سے، اور واقعہ شق قمر ہے تو گواہی ابوبکر صدیق سے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جب امتیں کانپ رہی ہوں گی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام تو جو ہونا ہے کم از کم میدان محشر کی یہ جو شدت ہے اس سے تو چھٹکارا ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سجدے میں گر جاؤں گا، مجھے معلوم نہیں میرا سجدہ کتنا طویل ہوگا، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سجدے کے اندر میری تسبیحات کیا ہوں گی۔ جس وقت میں سجدے میں گروں گا اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے اس سجدے کی تسبیحات میرے دل میں القاء کی جائے گی، میں وہ تسبیحات پڑھتا جاؤں گا، جو میرا سجدہ طویل ہوتا جائے گا اللہ رب العزت کا غصہ کم ہوتا جائے گا، اللہ رب العزت کے جلال میں کمی آتی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے پیغمبر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ کچھ نہیں مانگتا، یہ انبیاء کرام آئے ہیں میرے پاس، یہ چاہتے ہیں کہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اب ذرا غور کیجئے کتنا مشکل ترین وقت ہے۔ اب اللہ رب العزت حضور سے فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر یہ میدان محشر ہے، کیا تیرے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس پر تجھے اعتماد ہو اور تو اس میدان کے اندر حساب و کتاب کے لیے اسے پیش کرے اور وہ کامیاب ہو جائے؟ فرمایا میں اس وقت ابوبکر صدیق کو پیش کر دوں گا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور علیہ السلام کا دنیا میں بھی کتنا اعتماد تھا، اور آخرت میں بھی حضور علیہ السلام کا سیدنا امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا اعتماد ہوگا۔ تو پہلی امتوں کے لیے پہلی علامت قیامت ہے حضور علیہ السلام کی بعثت، اور اس امت کے لیے پہلی علامت قیامت شق قمر جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے قیامت کی 6 علامات بیان کی۔ یہ مختلف روایات ہیں، کسی میں حضور علیہ السلام نے 15 علامات بیان کی، کسی میں 5 علامات بیان کی، کسی میں 10 علامات بیان کی۔ حضور علیہ السلام نے 6 علامات قیامت بیان کی اور فرمایا احداہن موتی، ان میں سے ایک علامت میری موت ہے۔ گویا امت جس طرح پہلی امتوں کے لیے پہلی علامت قیامت حضور کی بعثت ہے، اس امت کے لیے پہلی علامت قیامت حضور علیہ السلام کی وفات ہے۔ فرمایا جب تک میری وفات نہیں ہوگی اس وقت تک موت، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے قیامت کی علامات تو بیان کی، لیکن جب بھی پوچھا جاتا کہ قیامت کب آئے گی تو یہی فرماتے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقین کی چھٹی نشانی یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر ہر معاملے میں پورا یقین رکھتے ہیں، انہیں قیامت کے واقع ہونے پر بھی یقین
کے بعد جو کچھ رونما ہوگا، جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے وہ بھی ہوگا، ان کا قیامت اور آخرت پر پورا پورا یقین ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی